السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ناظرین؟ آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایک بڑی اچھی روایت شیئر کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جایا کرتے تھے اللہ سے گفتگو کرنے۔ تو ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے ہاں بیٹا نہیں ہوتا، تو اس دفعہ جب آپ طور پر جائیں تو میرے بارے میں بھی اللہ سے ضرور پوچھیے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور اللہ سے گفتگو کے دوران انہوں نے اس عورت کے بارے میں بھی پوچھا کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس عورت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاں بیٹا نہیں ہوگا۔ وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی، لیکن کچھ عرصے بعد وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئی، اور اس حالت میں آئی کہ اس کے ہاتھوں میں ایک چاند سا بیٹا تھا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ میرے ہاں بیٹا نہیں ہوگا، تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا یقین پختہ تھا اللہ پر۔ وہ طور پر واپس گئے اور اللہ سے گفتگو کے دوران پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو فرماتے تھے کہ فلاں عورت جس کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں ہوگا، تو یہ کیا ماجرا ہوا کہ میں نے اس کو دیکھا اس حالت میں کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ انسان کا گوشت لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان کا گوشت ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برتن تھا جس کے اندر وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص انسان کا گوشت دے تو میں اس میں ڈال کے اللہ کے پاس لے کر جاؤں۔ اب کوئی بکری کا، کوئی بھینس کا، کوئی اونٹ کا گوشت چاہیے ہوتا تو ایزیلی مل جاتا، لیکن انسان کا گوشت اور اپنا گوشت دینا انسان کے لیے ایک بہت مشکل امر ہے۔ تو وہ جس سے بھی پوچھتے تو وہ انکار کر دیتا۔ تمام لوگوں سے گاہے بگاہے انہوں نے پوچھا، لیکن کسی نے بھی اپنا گوشت کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی دوران وہ ایک بزرگ کے پاس گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پوچھا کہ آیا وہ اپنا گوشت دیں گے؟ اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں۔ تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، اور ذکر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے، روایت میں ہے کہ ایسے بازو اپنا اٹھا دیا اور کہا کہ لے لو اس میں سے جتنا لینا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، آپ خود دے دیں۔ تو انہوں نے بازو میں سے کچھ گوشت نکال کر تو حضرت موسیٰ کو دے دیا۔ اب حضرت موسیٰ جب چلنے لگے تو اس بزرگ نے دوبارہ انہیں روکا کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت مانگا ہے، میں نے تو بازو کا دیا ہے، کیا پتہ گردن کا مانگا ہو، تو آپ اس گردن میں بھی سے بھی تھوڑا سا لے لیں۔ پھر حضرت موسیٰ چلنے لگے تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گالوں کا مانگا ہو، تو انہوں نے گال پہ سے بھی اپنا گوشت اتار کے دے دیا۔ اسی طرح ہی انہوں نے اپنے تمام ہی جسم کا تھوڑا تھوڑا گوشت نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوئے کہ پہلے تو گوشت مل ہی نہیں رہا تھا، اور اب ایک ایسا بندہ ملا ہے کہ جس نے اپنا سارا کچھ ہی اتار کے دے دیا اللہ کی راہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اللہ کے پاس وہ گوشت لے کر گئے، اور اللہ سے فرمایا کہ یہ گوشت فلاں شخص سے میں لے کر آیا ہوں۔ پہلے تو کوئی مل ہی نہیں رہا تھا، یہ ایسا شخص مجھے ملا کہ جس نے اپنا سارا ہی گوشت اتار کے دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے میرے سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو میں نے کہا تھا نہیں ہوگا، اور تم نے جب اس کو جا کے بتایا تو وہ عورت اس بزرگ کے پاس گئی دعا کے لیے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا شخص، ایسا بزرگ جو اپنا جسم کا پورا گوشت ہی میری راہ میں دے دے، کیا میں اس کی بات کو انکار کر سکتا ہوں؟ تو پھر اس نے دعا کروائی اس بزرگ سے، اور پھر میں نے اسے بیٹا عطا کیا۔ تو سمجھانے والی بات یہ ہے کہ جب تم اللہ کے ہو جاتے ہو تو اللہ تمہارا ہو جاتا ہے، پھر تم جو بھی مانگتے ہو اللہ ہر صورت اس کو دیتا ہے، اور بہتر دیتا ہے، بہترین دیتا ہے۔ یہ کمیاں کوتاہیاں ہماری طرف سے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دوستی اور یاری لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ میسیج آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔